بیٹا، جب تمہارے اور میرے پاپا کی ڈیورس ہو گئی تھی تو تمہارے بھائی کو تمہارے پاپا نے رکھ لیا تھا اور لیسا میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور پھر میں تمہیں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی، اور اب میں واپس کوریا آ گئی ہوں۔ اب میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ لیسا کی یہ سٹوری وی اور جنگکک کو سنانے پر وی اور جنگکک بہت حیران ہوئے، اور لیسا نے وی اور جنگکک سے یہ کہا، کیا تم دونوں میری مدد کرو گے میرے بھائی کو ڈھونڈنے میں؟ وی اور جنگکک نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ لیسا نے یہ کہا کہ اب ہم تینوں کو میری ماما پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کہاں جاتی ہیں، کیونکہ وہ آج کل میرے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں لگا پا رہی ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اس لیے وہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ لیسا نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے سالوں بعد ان کو اپنے بیٹے سے ملنے کا خیال کیوں آیا۔ وی نے کہا، لیسا تم پریشان نہ ہو، ہم تینوں اس بات کا پتہ لگا ہی لیں گے۔ ایسے میں جنگکک نے کہا، میرے پاس ایک پلان ہے۔ پھر جنگکک نے لیسا اور وی کو اپنا پلان بتایا۔ اگلے دن جنگکک لیسا کے گھر آیا تو گھر کا دروازہ لیسا کی ماما نے کھولا۔ جنگکک نے کہا، آنٹی، وہ مجھے لیسا سے کچھ نوٹس لینے تھے، تو کیا آپ لیسا کو بلا سکتی ہیں؟ لیسا کی ماما نے کہا، ہاں بیٹا، لیسا تو ابھی نہا رہی ہے، تم اندر آ کے بیٹھو، وہ بس ابھی آتی ہی ہوگی۔ جنگکک آرام سے جا کر اندر بیٹھ گیا۔ اس نے لیسا کی ماما سے کافی دیر باتیں کی اور پھر جنگکک نے کہا، آنٹی، میں آپ کے گھر پہلی بار آیا ہوں، کیا آپ مجھے کچھ کھلائے پلائیں گی نہیں؟ لیسا کی ماما نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، میں تمہارے لیے ابھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ لیسا کی ماما جیسے ہی کچن میں گئیں تو جنگکک نے فوراً اپنی پاکٹ سے ایک چپ نکالی اور لیسا کی ماما کے موبائل فون کے کور کے اندر لگا دی۔ پھر جنگکک نے لیسا کو میسج کیا کہ لیسا، اب تم واش روم سے باہر آ سکتی ہو، ہمارا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر جیسے ہی لیسا کی ماما جنگکک کے لیے سنیکس لے کر آتی ہیں تو جنگکک فوراً سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے، آنٹی، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ تو لیسا کی ماما نے کہا، بیٹا، یہ سنیکس تو کھاتے جاؤ۔ اتنی دیر میں لیسا مسکراتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، ماما اس کو جانے دیں، اس کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ پھر جنگکک گھر جاتا ہے اور سب کچھ پلان کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو چپ جنگکک نے لیسا کی ماما کے فون میں لگائی تھی، اس کی وجہ سے لیسا کی ماما کی فون کال جنگکک کو سنائی دیتی تھی، اور اس چپ کی وجہ سے جنگکک کو لیسا کی ماما کی لوکیشن بھی پتہ چل جاتی تھی، کیونکہ لیسا نے وی اور جنگکک کو بتایا تھا کہ اس کی ماما ہر جگہ اپنا موبائل ساتھ لے کر جاتی ہیں، اس لیے جنگکک نے وہ چپ اس کی ماما کے موبائل پر لگائی تھی۔ اس لیے جب بھی لیسا کی ماما باہر جاتی تھی تو ان کی لوکیشن اس چپ کی مدد سے جنگکک کو شو ہو جاتی تھی، اور وہ جس سے فون پر بات کرتی تھی وہ سب فون کالز جنگکک سن لیتا تھا۔ اگلے دن جب جنگکک اسکول جاتا ہے تو لیسا اور وی جنگکک سے پوچھتے ہیں، جنگکک تمہیں کچھ پتا چلا؟ جنگکک نے کہا، ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا، انہوں نے جتنی بھی فون کالز کی اس سے کچھ نہیں پتا چلا، اور مجھے جو لوکیشن شو ہوئی وہ بھی ہمارے کام کی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد ہی جنگکک نے لیسا کی ماما کے فون سے ایک ایسی فون کال سنی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وی جنگکک کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا جنگکک، تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ تو پھر جنگکک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل میں جنگکک نے جو فون کال سنی تھی وہ فون کال لیسا کی ماما کی فرینڈ کی تھی۔ اس فون کال میں جنگکک نے یہ سنا کہ لیسا کی ماما اپنی دوست سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ ان کو بلڈ کینسر ہے اور ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے مل لیں۔ جنگکک نے یہ بھی سنا کہ لیسا کی ماما کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر اس کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے کر جانا چاہتی ہیں۔